اونٹ بیٹھے رہ گئے۔ ہادی ہندوستان، ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی اور روحانی قافلہ اجمیر پہنچا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے باہر ایک مقام پر سایہ دار درختوں کے نیچے قیام کرنا چاہا تو راجا پرتھوی راج کے ملازموں نے بڑی بد اخلاقی اور نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جگہ قیام کرنے سے منع کیا، اور ساربانوں نے کہا کہ اس جگہ پر ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور انا ساگر کے قریب قیام فرمایا۔ وہ جگہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے چلے کے نام سے مشہور ہے۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ اپنی چراگاہوں سے آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو اونٹ ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھانے سے بھی نہ اٹھ سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ صبح کے وقت جب راجا کے ملازموں ساربانوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو ہزار کوشش کے بعد بھی اونٹ نہ اٹھ سکے۔ ملازموں ساربانوں نے سارے واقعہ کی اطلاع راجا کو دی تو راجا پرتھوی راج نے کہا کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنی غلطی اور بے ادبی کی معافی طلب کرو۔ چنانچہ ملازموں نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور اپنی بے ادبی کی معافی چاہی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب یہ ساربان اونٹوں کے پاس آئے تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت و کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حقیقت میں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو اس قدر اختیار و تصرفات عطا فرماتا ہے کہ ولی کے فرمان زمین بھی رہتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا تو زمین نے فوراً حکم پر عمل کیا اور اونٹوں کو پکڑ لیا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ کمان میں سے تیر چھوڑ دیا جائے اور وہ تیر کمان سے نکل کر ہوا میں جا رہا ہو اور اللہ کا ولی یہ کہہ دے کہ اے تیر کمان میں واپس آ جا تو وہ تیر کمان میں واپس آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یعنی اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ایک بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قول اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔